لیکن اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی عورت میدان جنگ میں لونڈی کنیز کی فارم میں آپ کے پاس آتی ہے، تو اب آپ اس کے ساتھ، وہ پہلے سے شادی شدہ تھی کہیں پر، تو آپ اس کے ساتھ ایز اے لونڈی، ایز اے کنیز، نکاح کے بغیر بھی نکاح کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے، اس کو آزاد کر کے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ میدان جنگ میں مقابلہ کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد لونڈیوں کے اندر داخل ہو کر یہاں پر مسلمانوں کے پاس آ گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، پھر ان کے ساتھ نکاح کیا، اور ان کو آزاد کرنا ہی ان کا حق مہر مقرر کیا گیا۔ یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کسی لونڈی یا غلام کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں اور یہ ذکر سن رہے ہیں کہ اس سے نکاح کیے بغیر، اس کو آزاد کیے بغیر بھی ازدواجی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، تو حق مہر بھی یہاں پر اسٹیبلش نہیں ہوگا، حق مہر کی بھی کوئی میعاد مقرر نہیں کی گئی ہوگی۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات زیادہ پسند فرمائی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو آزاد کریں، پھر ان کے ساتھ نکاح کریں، اب ان کے ساتھ آپ اپنا ازدواجی رشتہ مزید آگے لے کر چلیں۔ پھر آگے مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کتاب اللہ علیکم، یہ سارے معاملات اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں، یہ کسی انسان کی اپنی بنائی ہوئی من گھڑت باتیں نہیں ہیں، اپنی منہ شگافیاں نہیں ہیں، کسی حدیث کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو محتاج نہیں چھوڑا کہ یہ چیز کے بارے میں جا کر حدیث سے سہارا لینا پڑے۔ یہ بات دیکھیں کتنی اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ سینسٹیوٹی کا مظاہرہ کیا ہے۔ جیسے کل میں ذکر کر رہی تھی کہ اسلام کی دو اہم خصوصیات ہیں، دو اہم خوبصورتیاں ہیں، کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے غیرت مند ہونے کا مظاہرہ کیا ہے توحید کے اعتبار سے، کہ اللہ رب العالمین اپنی توحید میں کسی بھی انسان کو، کسی بھی مخلوق کو معمولی سا بھی شراکت کو برداشت نہیں کرتے ہیں، کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کو دکھاوے کی نیت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی نماز اللہ رب العالمین منہ پر مار دیں گے، اتنا غیرت مند ہے رب توحید کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ سیکس ڈسپلن جو اتنے سختی کے ساتھ ذکر کیے ہیں، وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے کسی قسم کی بھی کوئی گنجائش، کوئی اجازت نہیں چھوڑی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس میں یہ بات بھی ذکر کر دینا ضروری ہے کہ اگر اس طرح کوئی لونڈی یا کنیز میدان جنگ میں ہاتھ آتی ہے تو اس سے نکاح کے بغیر یا آزاد کیے بغیر ازدواجی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر فار ایگزامپل ایک شرط ہے اس کے اندر کہ اگر وہ عورت پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو پھر اس کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ آگے لے کر نہیں چلنا ہے، اجازت ہے، مطلب حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس بارے میں اگر کسی کو ڈیٹیل کے ساتھ مطلب تفصیل سے اس کو آگے مزید سمجھنا ہو، پڑھنا ہو، تو مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام کے نام سے، اس کے اندر انہوں نے اس ساری چیزوں کو بہت زیادہ تفصیل سے اور بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ، ٹائنیز ڈیٹیل بھی اس کے اندر انہوں نے ڈسکس کی ہیں، تو اس کتاب کا مطالعہ کر لیں اگر کسی کو بہت اس کے اندر ڈیٹیل ہو، کیونکہ آج کے ٹائم میں جو ہم ابھی جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ کنیز یا غلام یا لونڈیاں، یہ سارے سسٹم جو ہے وہ ابسلیوٹ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے آلموسٹ۔ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر جب کبھی دجالی فتنہ آئے یا اس قسم کی کچھ معاملات ہوں تو دوبارہ سے یہ چیز پھر سے دیکھنے میں آئے کسی کو۔ بہرحال اسلام ان ساری چیزوں کو کوئی تقویت نہیں دیتا ہے، کسی قسم کا بھی ان کو انکریج نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو ہر جگہ پر ڈسکریج کیا گیا ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے مزید کیا کہا جا رہا ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے کہ یہ شریعت اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مقرر کر دی ہے، فرض کر دی گئی ہے، اس کے سوا تمام عورتیں جو ہیں، دنیا کی تمام عورتیں، اب یہ 12 محرمات والے جو رشتے ہیں، ان کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں اس دنیا جہان کے اندر، وہ تمہارے لیے حلال ہیں، ایک وقت میں 4 کی اجازت ہے، تمام کی تمام عورتیں حلال ہیں، لیکن ان حلال میں سے بشرط یہ کہ جو آپ کے ساتھ رشتہ کرے، اور رشتہ کرنے میں صرف 4 کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، بشرط یہ کہ آپ ان کے ساتھ حق مہر مقرر کر لیں، حق مہر کے بغیر کسی سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔